بسم اللہ الرحمن الرحیم من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. معزز حاضرین جمعہ، دینی بھائیوں، اسلامی ماں اور بہنوں، سب سے اہم بات جسے ہم نے عام طور پر نظر انداز کیا ہے وہ ہے ہجرت. وہ ہے ہجرت کا مسئلہ. آپ جانتے ہیں کہ ہجرت جو ہے، جو حقیقی ہجرت ہے، وہ ہجرت ہے اللہ کی منع کی ہوئی چیزوں کو چھوڑ کر کے اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کی طرف چلے جانا، اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کی راہ اختیار کر لینا، گناہوں کی دنیا سے نکل کر کے فرمانبرداری کی دنیا میں داخل ہو جانا. ہجرت اصل یہی ہے. یعنی وہ نیٹ ورک چھوڑ دے بندہ، وہ عمل چھوڑ دے، وہ حلقہ چھوڑ دے، وہ طریقہ چھوڑ دے، وہ صحبت چھوڑ دے، وہ دوستیاں چھوڑ دے جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں پر مبنی ہیں، جو اللہ کی نافرمانیوں سے جڑی ہوئی ہیں، اور فرما برداری کی دنیا میں چلا جائے، اس حلقے میں چلا جائے، ان دوستوں کے ساتھ چلا جائے، یا دوست داری ایسی بنا لے جو فرما برداری کی ہیں، فرما برداروں کی. یہی اصل ہجرت ہے. بدعقیدگی سے عقیدے کی طرف ہجرت کر جائے، بدعت سے سنت کی طرف ہجرت کر جائے، برے صحبتوں کو چھوڑ کر کے، برے ساتھیوں کو چھوڑ کر کے اچھے لوگوں کی طرف اپنا سلسلہ بنا لے، اچھے لوگوں سے اپنے آپ کو جوڑ لے، جن کے ساتھ اللہ کی اطاعت کرنا مشکل ہے، جو نافرمانیوں کا سرکل اور دماغ ہے، ان سے الگ ہو کر کے فرمانبرداروں کے ساتھ چلا جائے. یہی اصل ہجرت ہے. یہی اصل ہجرت ہے. اور وہ ہجرت جو
اصطلاحی طور پر ہم جانتے ہیں کہ اللہ کے دین کی حفاظت کے لیے، عقیدے اور عمل کی حفاظت کے لیے، اپنے دین کے تحفظ کے لیے آدمی وہ علاقہ اور وہ وطن چھوڑ دے جس وطن میں اسے اپنے دین کی حفاظت مشکل ہو، تو اس علاقے کی طرف چلا جائے، اس بستی اور شہر کی طرف چلا جائے جہاں جا کر کے وہ اپنے دین، اپنے عقیدے و ایمان کی حفاظت کر سکے۔ یہ چیز وقتی ہے، یہ چیز کبھی کبھار ہوتی ہے، لیکن عام حالات میں ہجرت کا سلسلہ جاری رہتا ہے، جاری رہنا چاہیے۔ یہ ہجرت کی بات اس لیے ہمارے لیے اہم ہے سمجھنا کہ یہ مہینہ محرم کا ہے۔ محرم کی آج 10ویں تاریخ ہے، جس کو عاشورہ کہا جاتا ہے عربی میں۔ یہ عاشورہ ہے، آج عاشورہ کا دن ہے، محرم کی 10ویں تاریخ ہے۔ تو یہ محرم جو ہے، محرم اسلامی کیلنڈر کا پہلا محرم ہے۔ یہ اسلامی کیلنڈر کا پہلا محرم پہلا مہینہ ہے۔ آپ جانتے ہیں، جاننا چاہیے اپنی تاریخ کو۔ اسلام میں تاریخ اور کیلنڈر کا رواج نہیں تھا۔ امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت کا دور تھا۔ انہیں آپ کے گورنر، مشہور صحابی رسول حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط لکھا، ایک تحریر بھیجی کہ آپ کی طرف سے امیر المومنین خطوط آتے ہیں، لیٹر آتے ہیں، تحریریں، ہدایتیں آتی ہیں، لیکن ان پر کوئی تاریخ نہیں ہوتی۔ تو کوئی تاریخ کا نظام ہونا چاہیے۔ اس کے بعد امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کو جمع کیا، مشورہ کیا۔ کچھ لوگوں نے مشورہ دیا کہ رومیوں کی جو تاریخ اور کیلنڈر ہے اسی کو اپنا لیا جائے۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ عیسائیوں کا جو کیلنڈر، فارسیوں کا جو کیلنڈر ہے، اہل فارس جس کیلنڈر کو استعمال کرتے ہیں اس کو لے لیا جائے۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کو اسلامی کیلنڈر کی بنیاد اور تاریخ بنا دیا جائے۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کو بنا دیا جائے، یعنی جب آپ کو نبی بنایا گیا، جس تاریخ کو، جس مہینے میں، اس کو بنا دیا جائے۔ انہی صحابہ میں سے کچھ لوگوں کی رائے آئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کو بنا دیا جائے، ہجرت کو۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے پسند کیا، کہا نہیں، ہجرت کو۔ یہ ہجرت نے اسلامی تاریخ کا رخ بدلا تھا، اسلامی تاریخ کو ایک نیا موڑ ملا تھا۔ اسی ہجرت سے اسلامی تاریخ کے اس بہت بڑے واقعے سے اور اس کے بعد اسلامک اسٹیٹ کا فاؤنڈیشن ہوا تھا۔ ہجرت کر کے جب مدینہ پہنچے آپ، تو سمجھ لیجئے کہ اس وقت اسلامک اسٹیٹ قائم ہو گیا۔ تو یہ اس پر راضی ہوئے، اور پھر یہ بات شروع ہوئی کہ اس کی شروعات کہاں سے ہو جائے، اس کی شروعات کہاں سے کی جائے، کس مہینے سے کی جائے۔ مہینے معروف تھے کیونکہ مہینوں کا تعارف جو ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ نے جب سے بنایا آسمان اور زمین، تب سے سلسلہ اللہ نے جاری کر دیا، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے خود کیا ہے، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض۔ یہ اللہ تعالیٰ نے مہینوں کی گنتی 12 رکھی ہے، 12 ہیں مہینے۔ اور یہ کب سے؟ جب سے اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا بنائی ہے، آسمان اور زمین بنائے ہیں، تب سے اللہ تعالیٰ نے مہینے 12 رکھے ہیں۔ تو کس مہینے سے شروعات ہو، یہ مسئلہ آیا۔ تو کچھ لوگوں نے کہا رمضان سے شروعات ہو، کچھ لوگوں کی کوئی اور رائے آئی، لیکن حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی رضی اللہ عنہم نے کہا نہیں، اس کی شروعات محرم سے کی جائے، محرم سے اس کی شروعات کی جائے، کیونکہ محرم جو ہے ذی الحجہ سے لگا ہوا ہے، اور ذی الحجہ ہی میں ہجرت کا فائنل عزم ہوا تھا۔
فائنل عزم ہوا تھا تو رمضان کو نہ بنایا جائے پہلا مہینہ، ربیع الاول کو نہ بنایا جائے پہلا مہینہ۔ ربیع الاول میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچ گئے تھے ہجرت کر کے۔ رمضان اس لیے کہ رمضان بہت افضل مہینہ ہے تو رمضان کو پہلا مہینہ ٹھہرا دیا جائے۔ تو طے یہ ہوا آپ لوگوں کی رائے سے اور اتفاق سے طے ہوا، یعنی بالاتفاق یہ طے ہوا کہ ہجرت ہجری سال، ہجری کیلنڈر جو ہماری اسلامی کیلنڈر، ہمارا اسلامی کیلنڈر ہوگا، اس کا پہلا مہینہ محرم ہوگا۔ یہ ہے محرم۔ یہ محرم حرمت والا مہینہ ہے اس اعتبار سے بھی، اور کئی اعتبارات ہیں اس کے۔ تو یہ اس طرح یہ تاریخ ہے ہجرت کی، اور یہیں سے یہ سلسلہ شروع ہوا ہجری اسلامی کیلنڈر کا۔ یہ چھوٹا سا جو مطلب تعارف ہے سرسری، وہ اس لیے ہے کہ ہمارے ذہن میں رہے یہ، اور یہ بھی ہمارے ذہن میں رہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جب مختلف کیلنڈر کی بات آئی تو سب کو رد کر دیا گیا، یعنی بالاتفاق سب کو رد کر کے اسلامی کیلنڈر قبول کیا گیا، اور اسلامی کیلنڈر میں محرم کو پہلا مہینہ ٹھہرایا گیا۔ اب آپ دیکھیے محرم میں آپ داخل ہو گئے اور سال بدل گیا، یہ سال بدل گیا ہمارا۔ ابھی 47 میں تھے ذی تک ہم، اور ابھی ہم 48 میں داخل ہو گئے، 1448 ہجری۔ تو یہ بھی اس میں ایک مطلب پیغام ہے کہ جہاں بہت سی رائیں دوسرے کیلنڈروں کے حوالے سے آئی تھی، ان رائوں پر صحابہ نے اتفاق نہیں کیا۔ وہ اس لیے نہیں اتفاق کیا کہ ہمارے لیے رومی آئیڈیل نہیں ہے، ہمارے لیے عیسائی کیلنڈر آئیڈیل نہیں ہے۔ ان کی سب کی اپنی اپنی پہچان ہے، اور ان کی کوئی بنیاد نہیں، کوئی معقول ان کے پاس سبب نہیں۔ ہمارے پاس بہت بڑی بنیاد ہے، اسی لیے اسلامی کیلنڈر کو سمجھنا، اس کو ترجیح دینا، اور اس کا مطلب سلسلہ پورے نظم و ضبط کے ساتھ رہنا، یہ ہمارے اسلامی اور بنیادی تقاضوں میں سے ایک تقاضا ہے۔ اور آپ دیکھیے یہ محرم کا مہینہ ہے، محرم کا مہینہ یہ حرمت والا مہینہ ہے۔ جیسا اللہ نے ذکر کیا کہ سال کے 12 مہینے ہیں، 12 مہینے اللہ تعالیٰ نے بنائے، 12 مہینے اللہ تعالیٰ نے بنائے اس وقت سے جب سے اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان پیدا کی، آسمانوں کو پیدا کیا، زمین پیدا کی اللہ تعالیٰ نے، اس وقت سے 12 مہینے اللہ تعالیٰ نے مقرر کیے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ منہا اربعۃ حرم، اس میں 4 مہینے حرمت اور عظمت والے ہیں۔ 4 مہینے حرمت اور عظمت والے ہیں، اس کا ذکر قرآن میں نہیں ہے، اس کا ذکر قرآن میں نہیں ہے۔ جو لوگ ہر مسئلہ قرآن میں ڈھونڈتے ہیں انہیں دیکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جب مجمل بیان کیا کہ ان میں 4 مہینے حرمت کے ہیں، تو 4 مہینے حرمت والے اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نہیں کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں اس کا ذکر ہے۔ آپ فرماتے ہیں سال کے 12 مہینے ہیں، اور 12 مہینوں میں 4 حرمت والے مہینے ہیں۔ آپ نے فرمایا 3 مہینے پے در پے آتے ہیں، ساتھ آتے ہیں، ایک ساتھ ہیں 3 مہینے۔ ایک ذی القعدہ ہے، ایک ذی الحجہ ہے، ذو القعدہ ہے، ذو الحجہ ہے، اور ایک محرم ہے۔ یہ 3 مہینے دیکھیے پے در پے آتے ہیں، ساتھ آتے ہیں۔ اور آپ نے فرمایا یہ ایک مہینہ رجب کا ہے جو جمادہ اور شعبان کے بیچ میں آتا ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا۔ قرآن کو سمجھنے کے لیے، قرآن کے اجمال کو سمجھنے کے لیے ہر شخص محتاج ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا اور حدیث کا۔ ہر شخص محتاج ہے۔ کبھی یہ ممکن نہیں ہے کہ قرآن کے ذریعے اور صرف قرآن کے اوپر انحصار کر کے آدمی دین پر چل سکے، کبھی ممکن نہیں ہے۔ اور آپ سنتے رہتے ہیں مسئلہ اور سمجھتے ہیں اللہ کے فضل سے مسئلہ کہ دیکھیں نماز کا حکم ہے، نماز کی ترتیبات کیا ہیں،
نماز کی شرائط کیا ہیں، نماز پڑھیں گے کیسے، نماز کی رکعتیں کتنی ہیں، نماز کے اوقات کون کون سے ہیں، زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ کے سلسلے میں جو تفصیلات ہیں، ساری تفصیلات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں موجود ہیں۔ اسی لیے جب اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ ہم نے کتاب اتاری تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کا بھی ذکر کیا کہ ہم نے حکمت اتاری۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے مجھے قرآن جیسی اور ایک چیز دی ہے، یعنی حکمت دی ہے، وحی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے، بتایا اللہ تعالیٰ نے کہ حرمت کے مہینے 4 ہیں، یہ 4 مہینے اللہ تعالیٰ وہ جو سلسلہ چل رہا تھا ان کو چاہتا یا اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی اور چیز ہوتی مقدر تو اسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے اللہ کی طرف سے وحی کی بنیاد پر۔ تو یہ ایک مسئلہ یہ بھی ہمیں سمجھ کے چلتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے دین پر چلنے کے لیے ہم محتاج ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی۔ قرآن کی شرح جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، آپ کا طریقہ ہے، آپ کی حدیثیں ہیں۔ اس لیے جو شخص یہ کہتا ہو، یہ سمجھتا ہو کہ جو مسئلہ قرآن میں نہیں ہے وہ دین میں نہیں ہے، تو اسے سمجھنا چاہیے کہ وہ کس دین پر چلے گا، کون سا دین اس کا ہوگا۔ اس کی اپنی مرضی کا دین ہو سکتا ہے، وہ زکوٰۃ کی تفسیر اپنی مرضی کی کرے گا، حج کی تفصیل اپنی مرضی سے بنائے گا، نماز کی تفصیل اپنی مرضی سے طے کرے گا، یہ تو ہو سکتا ہے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ نے جو قرآن اتارا اس قرآن کی جو شرح ہے ایسے لوگوں کے نزدیک وہ اصل ہے، یہ نہیں ہو سکتا ان کے یہاں۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ داڑھی کا ذکر قرآن میں نہیں ہے تو داڑھی ضروری کیوں ہے؟ کیونکہ قرآن میں اس کا ذکر نہیں ہے۔ قرآن میں کتنے مسئلوں کا ذکر ہے۔ قرآن ایک اجمالی کتاب ہے، اصولی کتاب ہے، اور وہ بنیادوں کی طرف توجہ دلاتی ہے، اور تفصیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں، آپ کی سیرت میں اور آپ کے اسوہ حسنہ میں موجود ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ واقعہ ہوا تھا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق یہ واقعہ بہت مشہور ہے، صحیح بخاری میں ہے کہ ایک دن جب انہوں نے بیان کیا، لمبی حدیث ہے، اس لمبی حدیث میں اس بات کا ذکر ہے کہ لعنت ہے اللہ کی ان عورتوں پر جو گودنا گودتی ہیں، گودواتی ہیں، بال وغیرہ کے سلسلے میں تفصیل ہے۔ تو ایک خاتون تھیں، انہوں نے سوال کیا حضرت عبداللہ بن مسعود سے کہ قرآن میں تو اس کا ذکر نہیں ہے، قرآن میں تو اس کا ذکر نہیں ہے کہ اللہ نے لعنت کی ہو ایسی عورتوں پر جو گودنا گودتی ہیں، گودواتی ہیں، ایسا تو ذکر نہیں ہے۔ اور جب حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نہیں، ہے قرآن میں، یہ قرآن کے بہت بڑے عالم تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیسے قرآن سیکھنا ہو عبداللہ بن مسعود سے سیکھے، تو بہت بڑے عالم تھے، تو انہوں نے کہا نہیں، ہے قرآن میں۔ تو اس عورت نے اس کو اتنا کانفیڈنس تھا، اور اپنی جگہ پر صحیح کانفیڈنس تھا کہ نہیں، میں نے قرآن کو پڑھا ہے، اور 2 دفتیوں کے بیچ میں جو قرآن ہے، اے ابو عبد الرحمن، اس 2 دفتیوں کے بیچ کے قرآن میں کہیں ذکر نہیں ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، کہا اچھا یہ بتاؤ کہ قرآن میں کیا اس کا ذکر نہیں ہے؟ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، کیا قرآن میں یہ نہیں ہے کہ رسول جس بات کا حکم دے اس کو مانو، اور جس چیز سے روک دے اس سے باز آ جاؤ؟ کیا یہ نہیں ہے؟ تو کہا ہاں یہ ہے۔ تو کہا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس کا اعلان فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔ تو جو بات رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے، اس کے سلسلے میں قرآن ہدایت دیتا ہے کہ جو رسول حکم دے اسے مانو، اور جس سے روک دے اس سے باز آ جاؤ۔ تو یہ سوال تو اسی وقت ختم ہو جانا چاہیے امت کے دل و دماغ سے، یہ فتنہ نکل جانا چاہیے۔ لیکن فتنے ہیں جو آزمائش کے لیے ہمیشہ رہے ہیں اور ہمیشہ رہیں گے،
ہر ایک کے ایمان اور عقیدے کا امتحان ہوتا رہے گا، یہ ہوتا رہے گا۔ لوگ باتیں کرتے رہیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی بھی ہے کہ لوگ بڑے آرام دہ مسندوں پر بیٹھ کر کے کہتے پھریں گے کہ ہمارے لیے تو اللہ کی کتاب کافی ہے، ہمارے لیے تو اللہ کی کتاب کافی ہے۔ یہ بہت بڑا فتنہ ہے، اور بہت بڑے فتنوں، بہت بڑے عقیدے اور بہت بڑے اصول کے خلاف فتنہ ہے کہ آدمی یہ کہتا ہو کہ ہمارے لیے قرآن کافی ہے۔ کیسے قرآن کافی ہے؟ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے جو یہ بیان فرمایا کہ 12 مہینے جو ہیں، یہ 12 مہینے جو ہیں اس وقت سے اللہ تعالیٰ نے مقرر کیے ہیں جب سے آسمان اور آسمانوں کو پیدا کیا ہے، زمین بنائی ہے، اور ان میں 4 مہینے حرمت والے ہیں، اور فرمایا کہ ان حرمت والے مہینوں میں تم اپنے اوپر ظلم مت کرو، اپنے اوپر ظلم نہیں کرنا۔ ظلم تو کبھی بھی جائز نہیں ہے، ظلم تو کسی وقت اور کسی مقام پر جائز نہیں ہے، لیکن خاص طور پر ذکر کیا کہ یہ بڑے حرمت والے مہینے ہیں، بڑے حرمت والے وقت ہیں، اس لیے ان میں خاص طور پر ظلم سے بچنا۔ نفس پر ظلم کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، تم ان مہینوں میں ظلم نہیں کرنا، خاص طور پر اپنے اوپر۔ تو ظلم کیا ہے؟ ظلم میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو واجب کیا ہے اس کو چھوڑ دینا، اس کو نہ کرنا، یہ ظلم ہے۔ جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے واجب ہم پر کیا ہے اس چیز کو چھوڑ دینا، یہ اپنے اوپر ظلم ہے۔ ایسے ہی جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے، اللہ اور اس کے رسول نے ان چیزوں کو کرنا بھی ظلم ہے۔ واجبات کو چھوڑنا اور محرمات کو کرنا، یہ دونوں ظلم ہے۔ اور فرمایا کہ اپنے اوپر ظلم نہیں کرنا، اپنے نفسوں پر ظلم نہیں کرنا۔ یہ نفس کیا ہے؟ یہ جان کیا ہے؟ اپنی جانوں پر ظلم نہیں کرنا۔ یہ امانت ہے اللہ کی، ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی امانت ہے۔ یہ جان و مال جو ہے اللہ کی امانت ہے ہمارے پاس۔ جان کو، اپنے نفس کو وہاں استعمال کرنا جس میں ہمارے لیے سعادت ہے، فلاح ہے، بھلائی ہے۔ جن چیزوں میں برائی ہے، شر ہے، خطرہ ہے، ان سے بچنا، یہی ظلم ہوا۔ ظلم سے بچنا ہوا کہ ظلم نہیں کرنا، اپنے نفس کے اوپر ظلم نہیں کرنا، یعنی اپنے نفس کے ساتھ وہ عمل کرنا جس سے نفس کی سعادت ہے، جس میں نفس کی سعادت ہے، خیر ہے، بھلائی ہے۔ بھلائی سے نفس کے ساتھ بھلائی کرنے سے انصاف ہوتا ہے، اور برائی کے کرنے سے نفس کے ساتھ ظلم ہوتا ہے۔ جب ایک آدمی برائی کرتا ہے، بدعملی کرتا ہے، ظلم کرتا ہے، فحاشی عیاشی کرتا ہے، تو اپنے اوپر ظلم کرتا ہے، کیونکہ اپنے نفس کی کو سعادتوں سے محروم کر دیتا ہے اور شقاوتوں کی راہ پر ڈال دیتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ظلم نہیں کرنا۔ ظلم تو کبھی بھی صحیح نہیں ہے، لیکن خاص طور پر کچھ وقت ایسے ہوتے ہیں، کچھ مقام ایسے ہوتے ہیں، کچھ نسبتیں ایسی ہوتی ہیں۔ ایک آدمی بد کلامی کر لیتا ہے غیر کے ساتھ، اور ایک آدمی بد کلامی کرتا ہے اپنے ماں باپ کے ساتھ۔ یہ سب اللہ کے بندے ہیں، سب آدم کی اولاد ہیں، انسان ہونے میں سب برابر ہیں، لیکن درجہ ماں باپ کا اتنا بڑا ہے کہ ان کے ساتھ اف کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ کسی اور کے ساتھ بھی مطلب ظلم و جور کرنا، بد کلامی کرنا، یہ بھی قطعاً اسلام کو گوارا نہیں ہے، لیکن دونوں کے جرم میں، سنگینی میں، گناہ میں فرق ہے۔ یہی معنی ہے کہ محرم میں یا حرمت والے مہینوں میں گناہوں کا جو کی سنگینی جو ہوتی ہے، گناہوں کا ایک طرح سے جو اس کا انجام ہو سکتا ہے وہ عام مہینوں کے گناہوں سے بڑا ہوگا، ان کی سنگینی بڑی ہوگی۔ تو یہ سمجھ کر کے ہمیشہ ہم سب کو احترام کرنا چاہیے۔ اسی لیے میں
اپنے کو اور آپ سب کو نصیحت کرتا ہوں کہ ہم سب اللہ سے ڈریں اور محرم کے مہینے کی حرمت کا احترام کریں، اس کی تعظیم کریں، اس کا لحاظ رکھیں، ذہن سے اس مہینے کا تقدس، اس مہینے کی تعظیم، اس مہینے کی حرمت نکلے نا کہ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کو حرمت والا بنایا ہے۔ ہمارے ذہن میں آج محرم حادثے کربلا سے یاد کیا جاتا ہے، تبرہ ہوتا ہے، مجلسیں ہوتی ہیں اہل بدعت اور گمراہوں کی، ہاں ہم سمجھتے ہیں کہ یہی محرم کا مہینہ ہے، یا اسی وجہ سے محرم کے مہینے کی یہ ساری نسبتیں ہیں اور سارے طریقے اور سارے اعمال ہیں۔ نہیں، ان کا جو ہے محرم کے مہینے سے اور اصل جو حیثیت ہے محرم کے مہینے کی شرعی سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ جتنے سلسلے عام ہیں محرم میں مسلمانوں کے بیچ میں، وہ سارے کے سارے بدعت ہیں، خرافات ہیں، کفر پر مبنی ہیں، مسلمانوں کے اور اسلام کے طریقے کے خلاف ہیں، اسلام کے خلاف مذاق کی شکلیں ہیں، یہ ساری شکلیں مذاق کی ہیں، جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، وہ چیزیں عام ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو محرم کی حرمت بخشی ہے، یہ محرم کی حرمت تو اس وقت سے ہے جب سے اللہ تعالیٰ نے آسمان پیدا کیے، زمین پیدا کی، اس وقت سے اللہ تعالیٰ نے اس کی حرمت رکھی ہے۔ اور اس مہینے کی ایک حرمت کی، اس مہینے میں عاشورہ کا جو مسئلہ ہے اس کا سلسلہ ایسا ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب دعوت کا انہوں نے کام شروع کیا، توحید کی دعوت دی، اللہ کی طرف دعوت دی، تو اس وقت فرعون کا وہ دور تھا، تو صورتحال بہت سنگین بن گئی، ظلم و جور فرعونیوں کا بہت بڑھ گیا، تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہ ہجرت پر نکل گئے، اپنے ساتھیوں کو لے کر کے نکل پڑے۔ اب جب نکل پڑے، اس بعد میں صبح میں جب پتہ چلا فرعونیوں کو اس کے اپنے جاسوسوں کے ذریعے یہ تو نکل گئے، تو کہا ارے نکل گئے تو انہیں پکڑو، کہا پکڑو انہیں۔ اب اپنے پورے لاؤ لشکر کو خود بھی لے کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھ ایمان والی جماعت کو پکڑنے اور گرفتار کرنے کے لیے تعاقب کیا، پیچھا کیا، اور یہ آگے چلتے چلتے بحر احمر پر پہنچے، اور پیچھے فرعون کا اس کا لشکر جرار تھا۔ دیکھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے تو کہا کہ اب تو ہم پکڑ لیے گئے، قرآن میں اس کا ذکر ہے، تو کہنے لگے کہ اب تو ہم پکڑ لیے گئے، پیچھے پورا لشکر جرار ہے، آگے سمندر ہے، اب تو ہم بچ نہیں سکتے۔ تو اس موقع پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے اوپر جو ایمان اور یقین کا صحیح تصور ہوتا ہے، اس تصور کی بنیاد پر انہوں نے کہا کہ نہیں، گھبراؤ مت، اللہ تعالیٰ کوئی راستہ ضرور ہمارے لیے، وہ ہمارا رب ہے، ہمارے لیے کوئی راستہ نکالے گا۔ اسی وقت اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، کہا کہ موسیٰ اپنے عصا سے تم سمندر پر مارو، اور انہوں نے مارا، 12 راستے بن گئے، 12 راستے، اور سمندر کا پانی ٹھہر گیا بالکل پہاڑ کی طرح، اور راستہ بن گیا، اور اس راستے کو پار کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کا پورا ایمان والوں کا جو گروہ تھا سب نکل گیا۔ اب فرعون نے کہا کہ پکڑو ان کو، پکڑو، اپنا اور پورے لشکر کو اس نے بھی داخل کر دیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا، اور وہ جو راستہ بنا ہوا تھا وہ ختم ہو گیا، اور پانی کے اس تھپیڑے میں پھر یہ فرعون اور اس کا سارا لشکر ڈوب کر کے مر گیا۔ اس نجات ملنے پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے
خوشی میں شکرانے کے طور پر روزہ رکھا تھا اور ان کے ساتھیوں نے روزہ رکھا تھا۔ یہ 10ویں تاریخ کی حقیقت ہے۔ عاشورہ کا دن تھا، 10ویں محرم کا دن تھا۔ اس دن اللہ تعالیٰ نے نجات دیا تھا، تو ظالم فرعون اور فرعونیوں کے ظلم سے نجات پا کر کے انہوں نے شکرانے کے طور پر روزہ رکھا تھا۔ اور اسی شکرانے کے روزے کے تعلق سے مشہور ہے صحیح حدیثوں میں اور واقعات میں دیکھیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ام المومنین بیان کرتی ہیں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے، آپ مکہ میں روزہ رکھتے تھے، لوگ روزہ رکھتے تھے، قریش روزہ رکھتے تھے، یہ سارے لوگ روزہ رکھتے تھے۔ ہجرت کرنے کے بعد جب آپ مدینہ آئے تو مدینہ میں یہودی روزہ رکھتے تھے، تو یہودیوں سے پوچھا آپ نے یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمارے نبی کو اللہ تعالیٰ نے فرعون سے نجات دی تھی، فرعون سے نجات بخشی تھی، تو انہوں نے روزہ رکھا تھا اللہ تعالیٰ کے شکرانے کے طور پر، تو ہم بھی روزہ رکھتے ہیں۔ تو اسی موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ہم تو موسیٰ علیہ السلام کے طریقے کی پیروی کرنے میں اور ان کے طریقے پر ان کا ساتھ دینے میں تم سے زیادہ حق رکھتے ہیں، ہمارا حق تم سے بڑا ہے۔ تو آپ نے صحابہ سے کہا روزہ رکھو، روزہ رکھو۔ اور جب رمضان کا روزہ فرض ہوا تو آپ نے فرمایا کہ جس کا دل کہے وہ روزہ رکھے، جس کا دل کہے وہ نہ روزہ رکھے، لیکن روزہ رکھنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لے کر کے پورے تاریخ کی روایت ہے۔ اور آپ مکہ میں پیدا ہوئے، مکہ میں بھی یہ سلسلہ چلتا تھا۔ تو حقیقت میں روزہ رکھنا بہت بڑی چیز ہے۔ صحیح حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے امید ہے اللہ تعالیٰ سے، اللہ سے جب امید باندھی جاتی ہے تو وہ شبہ والی نہیں، یقین کی امید ہوتی ہے اللہ تعالیٰ سے۔ آپ فرماتے ہیں مجھے امید ہے رب العالمین سے کہ ایک دن کا روزہ عاشورہ کا، ایک دن کا روزہ یہ پچھلے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فضیلت بیان کی۔ ہم روزے سے ہیں، ہم لوگ یعنی اکثریت تو ہماری یقیناً روزے سے ہے، مردوں اور عورتوں میں ہم سب کو اسی بنیاد پر اس روزے کے تعلق سے ہمارا نظریہ، ہمارا موقف اور ہمارا ایمان رہنا چاہیے کہ عاشورہ دراصل جو ہے یہ عاشورہ کا روزہ اسی سلسلے کا ہے۔ اور محرم کا مہینہ یا عاشورہ کا مسئلہ اس کا تعلق کربلا سے نہیں ہے، کربلا سے نہیں ہے، ماتم سے نہیں ہے، نوحہ سے نہیں ہے۔ یہ تو فتنہ ہے، یہ اسلام کے خلاف، ایک طرح سے اسلام اور مسلمانوں کے طریقے کے خلاف، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اور ہدایت کے خلاف یہ طریقہ ہے۔ صحیح بخاری میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہم میں سے وہ نہیں ہے، یعنی میری امت اور میرے طریقے پر وہ نہیں ہے۔ کون؟ جو اپنے چہرے کو نوچے، اپنے سینے کو پیٹے اور جاہلیت کی باتیں کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جاہلیت کا طریقہ، یہ ہمارا طریقہ نہیں ہے۔ آپ نے خود ہی صراحت کر دیا یہ ہمارا طریقہ نہیں ہے، یعنی میری امت کا یہ طریقہ نہیں ہے۔ امت کے جو لوگ نوحہ و ماتم کی راہ پر چلتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کو دین بناتے ہیں۔ یہ خمینی ہے، خمینی نے بڑی صراحت کے ساتھ کہا تھا کہ یہ نوحہ و ماتم یہ اسلام کے تحفظ کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ آپ بتائیے کہ جس فرقے کا ان کا اپنا مظلوم امام یہ کہتا ہو کہ نوحہ و ماتم یہ اسلام کی حفاظت کا بہت بڑا ذریعہ ہے، وہ اس اسلام کے خلاف باتیں نہیں کرتا جس اسلام میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہاں کہ نوحہ و ماتم کرنا، یہ نوحہ و ماتم کرنے والے میری امت اور میرے طریقے پر نہیں ہیں۔ تو یہ میرے بھائیوں اس کا تعلق کچھ نہیں ہے، اس کا تعلق کچھ دین سے، کچھ سلسلے اسلام سے نہیں ہے۔ آپ بتائیے کیا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی شہادت بہت بڑی شہادت ہے، بہت بڑا غم ہے امت کے لیے، اس میں کوئی شبہ نہیں، لیکن کیا ان کی شہادت انبیاء کرام کی شہادت سے بڑی ہے؟ کتنے نبیوں کو قتل کیا یہودیوں نے، کتنے نبیوں کو قتل کیا،
یا کتنے انبیاء اور کے بعد کتنے انبیاء کے ساتھی شہید ہوئے. اگر یہ دین ہوتا اور دین کے غلبے کی یہ بنیاد ہوتی کہ اس سے دین کو غلبہ حاصل ہوتا ہے، اس سے دین کو قوت حاصل ہوتی ہے، تو انبیاء بالاتفاق اس بات کے حقدار تھے کہ ان کے شہادت کے دن متعین ہوتے، معروف ہوتے، معلوم ہوتے، اللہ کی طرف سے بتا دیا گیا ہوتا اور ان کے دنوں پر ماتم اور نوحہ کیا جاتا. دین کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھی حدیث ہے، آپ نے فرمایا ایک پہاڑی پر تھے آپ، حضرت ابو بکر تھے، حضرت عمر تھے، حضرت عثمان تھے. پہاڑ میں حرکت پیدا ہوئی تو آپ نے اپنا قدم مارا، کہا تمہیں نہیں پتا کہ تم پر کوئی نبی ہے، ایک صدیق ہے، 2 شہید ہیں. آپ دیکھیے کتنی دردناک شہادتیں ہوئی. امیر المومنین کی شہادت کا مسئلہ تو ایسا تھا کہ آپ فتنوں کے لیے دروازہ تھے، دروازہ. امت کے بیچ میں فتنے نہ آ سکیں، آپ دروازے کا کام کرتے تھے. آپ کو شہید کرنے کے بعد امت کے اندر فتنے بہت تیزی کے ساتھ داخل ہو گئے، کیونکہ فتنوں کو روکنے والا دروازہ توڑ دیا گیا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی تاریخ پڑھیے، انتہائی دردناک ہے. لیکن کبھی صحابہ نے ان کی شہادتوں کی تاریخ کو یوم ماتم، یوم نوحہ منایا. یہ ساری چیزیں جو چل رہی ہیں، جب تک لوگ دین کو صحیح ڈھنگ سے نہیں سمجھیں گے، تب تک وہ بہکتے رہیں گے، کنفیوژن میں رہیں گے، لوگ بہکاتے رہیں گے. اسی لیے نصیحت یہ ہے، یہ نصیحت کی بات ہے امت کے ساتھ کہ ان کے سامنے حق کو کھول کر کے بیان کر دیا جائے، اچھے اور بروں کے بیچ میں کھول کر کے بیان کیا جائے. یہ نصیحت نہیں، یہ امانتوں میں خیانت ہوتی ہے اگر حق کو بیان نہ کیا جائے. علماء کہتے ہیں یہ امانت میں خیانت ہے، یہ نصیحت نہیں ہے کہ اگر امت کو صحیح عقیدے اور صحیح نظریات سے خبردار نہ کیا جائے. اگر خبردار نہیں کیا گیا تو گویا کہ حق کو چھپایا گیا، نصیحت کا حق ادا نہیں کیا گیا. جبکہ دین کس کا نام ہے؟ نصیحت کا نام ہے. کھول کر کے بیان کرنے کے پیچھے یہی مصلحت ہوتی ہے کہ امت کی سمجھ میں یہ بات آ جائے. ایک کامن سینس کہتا ہے کہ دنیا میں کتنے انبیاء آئے، ان کے ساتھ شہادت کے حادثے ہوئے، شہید ہوئے، وفات ہوئی. بڑی بڑی نیک شخصیتیں آئیں، ان کے ساتھ بڑے سلوک ہوئے، شہادتوں کے واقعات پیش آئے. کیا یہ سلسلہ اگر نوحہ ماتم کا جاری ہوتا، اسلام میں اس کی حیثیت ہوتی، تو ہر روز ہر گھڑی نوحہ ماتم ہی ہوتا، پورا شب و رات آدمی کا نوحہ ماتم میں ہی گزرتا. تو یہ فتنہ جو ہے، یہ سن 61 ہجری کا حادثہ کربلا کو آپ دیکھیے. حادثہ کربلا ہوا، 110 سال تک صحابہ تھے. صحابہ تھے 110 سال تک، یعنی 100 سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک صحابہ موجود تھے. یہ سن 61 ہجری کا واقعہ ہے. کبھی تاریخ اٹھا کر کے دیکھیے، کبھی نوحہ ماتم ہوا، کبھی نوحہ ماتم کیسے کر سکتے تھے؟ جو حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی کی شہادتوں پر جنہوں نے ماتم نہیں کیا، وہ ان کے بعد بہت جونیئر، بہت محبوب اور بڑے اونچے درجے کے ہیں، لیکن شخصیت اور عظمت کے اعتبار سے ان کے درجے بہت بلند ہیں. تو یہ چیز میرے بھائیوں بہت عام سمجھ کی ہے، اس لیے ہمیں ان سے دور رہنا. آج دیکھیے دین کے خلاف اس لیے کہی جاتی ہے بات، دین کے خلاف ہے. آج روزے کا دن ہے، صحیح پوچھو تو، اور امت کا ایک طبقہ ہے، ان کے لیے تو کیا ہے، آج سبیل کا دن ہے، آج شربتیں بانٹنے کا دن ہے، آج نوحہ کا دن ہے، آج ماتم کا دن ہے. دین کے بالکل خلاف ساری شکلیں ہیں. آپ غور کریں گے جتنی بنیادیں ہیں، ساری بنیادیں اصل دین کے خلاف ہیں. ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے صحابہ سے محبت، ان کا دین انہیں سکھاتا ہے، انہیں سکھایا جاتا ہے صحابہ سے بغض. ہمارا ایمان ہمیں سکھاتا ہے اللہ کے قرآن کا ایک حرف محفوظ ہے. ان کا دین یہ سکھاتا ہے کہ قرآن محرف ہے. کیا بات ہے، کیا باتیں آپ کریں گے؟
پھر ان کے نظریے، ان کے عقیدے، ان کے طریقے اور ان کے اسلامی مطلب ان کی اسلامیت پر باتیں کرنا، یہ وہی بندہ کر سکتا ہے جو سادہ ہو، لا علم ہو، ہاں وہ لاشعوری ہو۔ شعور رکھنے والا، دین سمجھنے والا، علم رکھنے والا کبھی نہیں باتیں کرے گا، کبھی نہیں بات کر سکتا۔ تو یہ اصل ہمارے لیے یہی ہے کہ ہم اس مہینے کا احترام کریں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا رمضان کے بعد سب سے افضل روزہ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں شہر اللہ المحرم کا روزہ ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا یہ شہر اللہ ہے، محرم جو ہے اللہ کا مہینہ ہے۔ یہ اللہ کا مہینہ کربلا کا واقعہ درپیش آیا، اس کے بعد ہوا۔ اللہ کے نبی اپنی زبان سے فرماتے ہیں آپ کی وفات کے 50 سال بعد یہ واقعہ ہوا۔ آپ فرماتے ہیں افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم۔ آپ فرماتے ہیں رمضان کے بعد سب سے افضل روزہ محرم کے مہینے کا روزہ ہے، یعنی عمومی طور پر مہینے کے اعتبار سے۔ اور اس میں نویں دسویں کا روزہ جو ہے، یہ خصوصیت کے ساتھ اس مہینے میں، اور اس کا ذکر آپ پڑھتے ہیں، سنتے رہتے ہیں۔ جس نے نویں اور دسویں کا روزہ نہیں رکھا وہ 10ویں اور 11ویں کا روزہ رکھ سکتا ہے، لیکن کم سے کم 10ویں کا روزہ تو رکھنا ہی چاہیے۔ سب سے افضل ہے 9ویں 10ویں، اس کے بعد 10ویں 11ویں، اور نہیں تو عاشورہ تو اصل ہے، عاشورہ کا روزہ مستقل رکھنا ہی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کی سچائیوں کو، دین کی حقیقتوں کو اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق دے، سمجھنے کا اللہ تعالیٰ ہم سب کو لالچی بنائے۔ دین کے سمجھنے کے لیے اللہ تعالیٰ ہمیں نظامی کوشش کرنے کی توفیق دے، اور اس طرح کے نظام جو ہمیں دین اور عقیدے کے سمجھانے کے لیے کھڑے کیے جاتے ہیں اس سے ہمیں اللہ تعالیٰ جوڑے رکھے، ان کا تعاون کرنے کی توفیق دے۔ اور رب العالمین جب تک ہمیں زندہ رکھے اپنی تقوی پر، اپنے نبی کے طریقے پر، صحابہ کرام کے طریقے پر اللہ تعالیٰ ہمیں چلاتا رہے، اور جب بھی ہماری موت ہوتی اسی پر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔